اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھ کے جو سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی کے بالکل الگ موضوع ہے، کبھی اگر موقع ملا بخاری سے، لیکن بخاری کھول کے پڑھی جائے مومنین اس کو واقعا مجلس سمجھیں گے یا اس کے بعد پروپیگنڈا کریں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کہا جاتا ہے نا جمہوریت، کوئی سقیفہ میں جمہوریت نہیں تھی، مار پٹائی بھی ہوئی، گالی گلوچ بھی ہوئی، خود بخاری کے بقول۔ بحث خلافت کی نہیں تھی، بحث تھی امارت کی اور وزارت کی، کہ تفصیل سے اس میں نہیں جائیں گے، کہ سعد ابن عبادہ کے جو مہاجرین میں سے تھے، معذرت جو انصار میں سے تھے یعنی مدینے والوں میں سے تھے، پہلے وہ چکر میں تھے خلیفہ بنوں، وہاں اشرف الانبیاء کے جسم اطہر کو چھوڑ کے انصار کے جنہوں نے ساتھ دیا تھا وہ تھے، اور ان کے خطبے کا موضوع کیا تھا کہ یہ لوگ ایک چھوٹے سے گروپ میں تھے، ہم نے ان کو طاقت دی، ہم نے لوگوں سے دشمنیاں لی، آج یہ چاہتے ہیں کہ پاور ہاتھ میں لے لیں۔ اتنی دیر میں یہ دوسرا گروہ آ گیا اور آنے کے بعد ان پر ایک پریشر ڈیولپ کیا، مار پٹائی کی صورتحال ہوئی، اور وہاں پر جو ڈسکشن ہوا، ڈسکشن کا خلاصہ یہ تھا کہ اتنے میں حباب ابن منذر نے دیکھا جب یہ بات ہو رہی ہے جمہوریت ہے، یہ اصحاب کی محبت ہے ایک دوسرے کی مار پٹائی، تو حباب ابن منذر نے کہا کہ میں مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ آج بھی جو ہے وہ ایک محاورہ بن گیا، من الامیر و منکم الامیر، ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک امیر تم میں سے ہو، یعنی دو امیروں کی حکومت ہو جائیں، ایک امیر مہاجروں کا ہو، ایک امیر سے مراد کون؟ حاکم، ایک امیر حاکم مہاجروں میں سے ہو جائے، ایک جو ہے وہ انصار میں سے ہو جائے، جس پہ خلیفہ اول نے کہا لا من الامیر و منکم الوزراء، حاکم اور بادشاہ ہم میں سے ہوگا، وزیر تم میں سے ہوں گے۔ فقصرت اللغط، اب یہاں پر شور شرابہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ مار پٹائی کی نوبت آئی، اور اسی دوران جو ہے خلیفہ دوم نے کہا ابسط یدک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنا ہاتھ بلند کرو، اس کو شور ہوا، بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی، خلیفہ رسول اللہ جو ہے وہ منتخب ہو گئے، بخاری کے بقول۔